اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج کی نشست میں جیسا کہ صہیب بھائی نے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے کہ یہ جو آفات ہیں ان میں اسلام کیا ہمیں رہنمائی دیتا ہے، اس پر گفتگو مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں آسان انداز میں اپنا مدعا جو ہے بیان کر سکوں اور حق بات کہنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال جو ہے وہ اس وقت قدرتی آفت جو ہمارے سامنے وہ سیلاب کی ہے، اور سیلاب کا تناظر ہی جو ہے وہ اس گفتگو کا سبب بنا ہے، تو اس طرف بھی اشارے جو ہے وہ آئیں گے۔ دیکھیں، جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے نا تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصیبت کیوں آئی۔ انسان جو ہے وہ سول سرچنگ کرتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں۔ شاعر نے تو کہا ہے تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنا لہو جو ہے وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، اپنے ہاتھوں ہی جو ہے وہ بہتا ہے۔ تو یہ سول سرچنگ کے لمحات جن کو ہم کہتے ہیں، خود احتسابی کے یہ لمحات جو ہوتے ہیں یہ بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں۔ انسان جو ہے اس مرحلے میں مسئلے کا سبب جاننے کے لیے سنجیدہ ہوتا ہے۔ اگر اپنی غلطی ہو تو وہ پچھتانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اگر دوسرے کی غلطی ہو تو اس کا منہ نوچنے کے لیے بھی بعض وقت تیار ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس قوت ہو تو چھوڑتا نہیں ہے، جو بھی سامنے آئے گا اس کو اڑا کر رکھ دے گا۔ تو خود احتسابی کے جو لمحات ہیں، یہ جو لمحات ہیں، ان میں انسان کی اصلاح کی توقع زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب لائف جو ہے وہ اپنا رخ بدلتی ہے انسان کی۔ مگر دوسری بات بھی ہو سکتی ہے، بعض لوگ اس قوم کے حوالے سے مایوس ہے، وہ کہتے ہیں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ لیکن حسن زن، اچھا گمان فرد کے متعلق یہی ہوتا ہے کہ جب اس کے پر یہ مشکل آئی ہے، یہ غلطی سے اس کے پر جو ہے کوئی مصیبت آئی ہے، تو وہ اگر اس کی اپنی ذاتی غلطی تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے حالات کو درست کرنے کی کوشش کرے گا۔ جس طرح یہ فرد کا معاملہ ہے اس طرح قوم کا بھی معاملہ ہے۔ خود احتسابی کے ان لمحات میں جو ہے وہ جب مصیبت کسی قوم پر آتی ہے تو قوم بھی سول سرچنگ کرتی ہے، افراد سول سرچنگ کرتے ہیں اس کے، اور اس پروسیس کے اندر جو ہے اس بات کی توقع ہوتی ہے کہ قومی اصلاح جو ہے وہ شاید کسی طرح جو ہے وہ اس کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھے۔ 2022 کا جو پاکستان کا سیلاب ہے، اس کی تباہ کاریاں غیر معمولی ہیں۔ ہمارا جو شعبہ ہے این ڈی ایم اے کا، جس کو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اس کا میں ویب سائٹ پہ گیا، 31 اگست 2022 کی جو رپورٹ ہے، اس رپورٹ کے مطابق جو ہے، یعنی کہ 2 دن پرانی ہے، ہماری جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پچھلے 30 سال کا جو رین فال تھی وہ 138 تھی، اور اب جو اس سال پڑی ہے وہ 399 ہے۔ 189.14% جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے۔ صرف آزاد جموں کشمیر میں 1.37% کا اضافہ ہے، باقی اگر بلوچستان میں دیکھیں تو 436% کا اضافہ ہے، اور گلگت بلتستان میں 127% کا اضافہ ہے، سندھ کے اندر 461% کا اضافہ ہے۔ یہ غیر معمولی اضافے ہیں، اور یہ نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ 1191 افراد جو ہے وہ میل فیمیل اور چلڈرن ملا کر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی ہزاروں کے اندر ہے، اور انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہوا ہے، اور گھر جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، مکمل طور پہ پارشلی۔ لائیو اسٹاک میں دیکھ لیں 7,31,818 مویشی جو ہے وہ اس سیلاب کے نتیجے میں جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تباہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بالا کوٹ کا زلزلہ ہے یا دیگر معاملات ہیں، اس میں انسانوں کی ہلاکتیں زیادہ ہوں اور ادھر ہلاکتیں جو ہے وہ کم نظر آ رہی ہیں، لیکن دوسرے معاملات کے اندر تو جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ شہر کے شہر اجڑ گئے ہیں، لوگوں کے چیزیں جو ہیں وہ بری طرح جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہیں۔ اب یہ بے بس انسان جو ہے وہ کیمپوں میں دوسروں کے رحم و کرم پر ہے، یہاں پر وہ لمبی لائنیں لگا کر کسی نے کبھی بعض میں سے بعض ایسے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کے پر یہ لمحات آئیں گے، ان کے پیارے ہلاک اور زخمی ہو گئے، ان کا گھر کاروبار فصلیں تباہ ہو گئیں، ان کے مویشی ہلاک ہو گئے۔ تو انسان کے ذہن میں سول سرچنگ کرتا ہے، انسان سوال اٹھاتا ہے، سوال سوچتا ہے، یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا، اب کیا کروں۔ طرح طرح کے خیالات اور وسوسے، سوالات انسان کے دماغ میں اٹھتے ہیں، اور وہ انسان سوچتا ہے وائی می، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، یہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا ہے، اتنا تلخ تجربہ میں یہ کیوں سامنا کرنا پڑا۔ تو وسوسوں کی ایک شکل جو ہے وہ مذہبی دنیا کی بھی ہوتی ہے، کہ جب اللہ رحمان اور رحیم ہے
جب وہ ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، جب وہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، جب ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، جب وہ قرآن میں خود کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یرید اللہ بکم اليسر، وہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے عسر نہیں چاہتا، تو پھر یہ سیلاب اور اس کی تباہ کاریاں کیوں لاکھوں لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو انسان کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ سوالات جو ہے وہ انسان کو کفر، بغاوت کے دائرے کے اندر لے آتے ہیں۔ ان سوالات کا جواب دینے کی ضرورت ہے، اور اسی تناظر میں جو ہے یہ گفتگو جو ہے آپ کے سامنے کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسا انداز میں ان وساوس کے علاج کے متعلق گفتگو ہو سکے۔ پاکستان تو ویسے بھی سینکڑوں گمبھیر مسئلوں میں پھنسا ہوا تھا، اس پر مزید ترا یہ کہ یہ آفت بھی آ گئی۔ پہلے ہمارے مسائل کم تھے کہ یہ آفت بھی آ گئی۔ تو اس تناظر میں اسلام کی کیا رہنمائی ہے، اسلام کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اسلام کی رہنمائی کے بیان سے قبل جو ہے نا وہ ایک چیلنج کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ یہ چیلنج ہے کمیونیکیشن گیپ کا۔ ایک پیپسی کوکا کولا کا سیلز مین تھا، وہ سعودی عرب میں ڈیپیوٹ کیا گیا، اور اس نے کچھ تجربات کی اور پھر واپس آیا، اور اس کا خیال تھا کہ وہ ناکام ہوا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں سعودی عربیہ میں جو ہے اچھوتے طریقے سے جو ہے کوکا کولا کی جو ہے وہ تشہیر کرنا چاہ رہا تھا، تو میں نے یہ کام کیا کہ جو ہے نا میں نے ایک آدمی گرا ہوا دکھایا، پھر اس نے کوکا کولا پی اور اس کے اندر جان آ گئی، اور جو ہے وہ زبردست طریقے سے وہ جاگنگ کرنے لگا۔ لوگوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ لیفٹ سے رائٹ نہیں پڑھتے بلکہ رائٹ سے لیفٹ پڑھتے ہیں۔ کمیونیکیشن گیپ یہ ہوا کہ ایک اچھا خاصا آدمی جو ہے وہ دھڑام سے گر پڑا جب اس نے کوکا کولا پی۔ تو یہ کمیونیکیشن گیپ جو ہوتا ہے، یہ بات بندہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، بات سمجھی کچھ اور جا رہی ہوتی ہے۔ تو اسلام کی رہنمائی اگر کسی مسئلے میں ہمیں سمجھانی ہے تو کچھ مبادیات ہیں، کچھ پریریکویزٹس ہیں، ان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جنت ہے، جہنم ہے، ایمان بالآخرہ ہے، یہ زندگی حتمی نہیں ہے، اس کے بعد بھی کچھ اجر کے معاملات ہیں۔ اس کے بغیر اگر کوئی بات بیان کی جائے گی تو ہمیشہ زیادتی لگے گی۔ تو جب اسلام کی رہنمائی سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ وائٹل ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ جو ہے وہ ہمیشہ مذاق ہی اڑایا جائے گا اسلام کی رہنمائی کا، کیونکہ اسلام کا پیکج مکمل ہے۔ ادھورے بات اگر کوئی سمجھ کر اس میں کوئی ٹیڑھ نکالنا چاہے تو یقیناً جو ہے وہ ٹیڑھ نکال سکتا ہے۔ یہ ٹیڑھ جو ہے وہ بدقسمتی سے جو ہے وہ کہیں اور نہیں، ہمارے مسلم دنیا میں ایک نام نہاد مسلم عبادی ایک بڑا سیگمنٹ ہے، ایک بڑا طبقہ ہے جو ایمان کی نعمت سے محروم ہے، دینی رہنمائی کو دقیق نوع سے سمجھتا ہے، اور جو ہے وہ اس کو سائنس پر زیادہ ایمان ہے۔ ایسے افراد جب ان کے سامنے گفتگو ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بولتے ہیں یہ کہاں سے بات ہو گئی، یہ کہاں سے بات ہو گئی۔ یہ ایک چیلنج ہے کہ استعمار نے ہمارے اپنے تعلیمی نظام کے ذریعے ہمیں کچھ ایسے طبقات جو ہے وہ پیدا کر دی ہیں، جو طبقات جو ہے وہ یا تو ایمان کی نعمت سے محروم ہیں، یا پھر دوسری صورتحال کیا ہوتی ہے کہ اسلام کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ نیم حکیم خطرہ جان بنے ہوئے ہوتے ہیں، اسلام کی رہنمائی مناسب طور پہ پیش نہیں کر پاتے، ان کے استدلال میں کمزوری ہوتی ہے، آرگومنٹس ان کے کمزور ہوتے ہیں، ان کے اخلاق کے اندر کمزوری ہوتی ہے، ان کے کردار میں کمزوری ہوتی ہے، اور وہ اسلام کے نمائندے ہوتے ہیں۔ تو جب ایسے افراد جو ہے اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ الٹے ریئیکشنز آتے ہیں۔ پہلے ہی وہ مغربی افکار سے متاثر ہے، اور پھر ہمارے کو دیکھ کر، ہمارے نمائندوں کو دیکھ کر وہ مزید جو ہے وہ اسلام سے دور ہوتا ہے۔ یہ استدلال میں کمزوری کیوں ہے؟ کیونکہ معاشرے کے باصلاحیت افراد جو ہے وہ اس فیلڈ میں نہیں آتے۔ جو آدمی سب سے زیادہ یوں سمجھیں کہ بچے جو ہے وہ جو چل نہیں رہا تھا اس کے مدرسے میں داخل کرایا جاتا ہے اس معاشرے کے اندر، جو باصلاحیت افراد کے لیے جو ہے وہ کچھ اور تعلیم ہے جو ہم اپنے بچوں کی تجویز کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ہم نے علوم کی دینی اور دنیاوی تقسیم کر لی ہے۔ یہ مدرسہ ہے تو اس مدرسے میں جو ہے وہ درس نظامی ہوگا، دینی تعلیمات ہیں، اور یہ کالج ہے تو اس کے اندر سائنسی تعلیمات ہوں گی۔ حالانکہ علم کبھی بھی تقسیم کیا نہیں جانا چاہیے، یہ دونوں چیزیں، علم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے، سائنس دین کو سپورٹ کرتی ہے، دین سائنس کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ مسائل ہیں۔ تو جب آپ کے سامنے رہنمائی بیان کی جائے گی تو یہ چیلنج سامنے رہے گا کمیونیکیشن گیپ کا، جو اس طرف سے بھی ہے، دینی طبقے کی طرف سے بھی ہے، اور اس طرف سے بھی ہے جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ اچھا، اس پورے پروسیس کے اندر یہ صورتحال بنتی ہے
کہ معاشرے میں موجود اسلام کا وہ نقطہ نظر موجود ہے جو اسلام کا نقطہ نظر نہیں ہے. یعنی کہ اسلام پر وہ الزام لگتا ہے جو اسلام کہتا ہی نہیں ہے, لیکن وہ اسلام کے نام پر اسلام پر الزام اس پہ لگتا ہے. تو نہیں لکھا ہوا ہے, دیکھیں آپ, اس معاشرے میں موجود اسلام کا وہ نقطہ نظر جو اسلام کا نقطہ نظر نہیں ہے. دیکھیں, اسلام مایوسی سے انسان کو بچاتا ہے, اسلام انسان کو تکبر سے بچاتا ہے, اسلام بے عملی کا درس نہیں دیتا. یہ اسلام اصل اسلام ہے, نہ وہ مایوس ہونے دیتا ہے انسان کو, نہ تکبر کرنے دیتا ہے, نہ بے عملی کا درس دیتا ہے. اب یہ حدیث دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, اس کے ہر کام میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے, اس کے ہر کام میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اگر اسے آسودہ حالی ملتی ہے اور اس پر وہ شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا اس کے لیے باعث خیر ہے. اگر اسے کوئی تنگی لاحق ہوتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے باعث خیر ہے. تو چاہے مشکل ہو تو بھی اس کے لیے خیر ہے, اگر آسانی ہو تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہے, شکر اور صبر کے ساتھ نا. اس حدیث میں دیکھیں, اس حدیث کا اگر کوئی غلط مطلب نکال لے, اس حدیث میں کہیں نہیں کہ تنگی کا زمانہ ہو تو بس صبر کرنا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ تنگی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرنی. بھائی تنگی ہے, صبر بھی کرنا ہے, لیکن صبر کا مطلب یہ ہے کہ اس تنگی کو دور کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے. حکم یہ ہے کہ بیمار اگر ہو جاؤ تو یہ نہیں کہ صبر بھی کرنا ہے لیکن علاج بھی کرانا ہے. بے روزگار ہو تو صبر بھی کرنا ہے لیکن رزق حلال کے لیے کوشش بھی کرنی ہے. یہ حکم ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں موجود جاہلانہ تصوف جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس رضا بالرضا, اور جو ہے بے عملی جو ہے اسلام سے کو دے دی جاتی ہے, بے عملی اسلام سے موسوم کر دیا, اللہ دے گا, اللہ کرنے والا ہے. یہ نہیں ہے. بیمار ہو تو علاج کرنا ہے, بے روزگار ہو تو روزگار کے لیے جدوجہد کرنی ہے. اسی طرح یہ حدیث کے زمانے کو برا مت کہو, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ all is well, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. مگر بعض لوگ سمجھتے ہیں زمانے کو برا مت کہنا کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ بہتر ہے. اگر سب کچھ صحیح ہے تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جہاد کا حکم کیوں دیا گیا, زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا گیا. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کو حالات کو بدلنا ہے, زکوٰۃ کا مطلب ہے حالات کو بدلنا ہے, غریبوں کی مدد کرنی ہے. سورہ یاسین میں جو قرآن کی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جس میں سے تمہیں دیا گیا ہے, تو قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُوا وَاللَّهُ يَشَاءُ اللَّهَ تَمَا, کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کھلائیں جنہوں نے اللہ نے کھانا نہیں کھلایا. تو سورہ یاسین کی آیت میں کفر کرنے والوں پہ اللہ نے یہ الزام لگایا ہے کہ وہ all is well کے نعرے کے داعی ہیں. وہ کہتے ہیں, مومن تھوڑی کہہ رہا ہے کہ all is well. وہ تو بھوکے کو کھانا کھلانے کے چکر میں ہے, بے لباس کو لباس پہنانے کے چکر میں ہے, ظالم کو اپنی جگہ سے ہٹانے کے چکر میں ہے. اسلام تو جدوجہد کی ترغیب دیتا ہے, حالات کو بدلنے کی بات کرتا ہے. جو لوگ مالدار ہیں, اور یہ بھی اسلام کی بالکل ٹھیک ہمیں تربیت دی گئی ہے کہ جو لوگ مالدار ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے. بعض کو اللہ تعالیٰ مال دے کر آزماتا ہے اور بعض کو اللہ تعالیٰ مال سے محروم کر کے آزماتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایک اور بات بھی ہے, آسمانی آفت کے مقابلے کے لیے صرف استغفار کا سہارا. لوگ سمجھتے ہیں کہ آسمان کی آفت آئی ہے تو کرنے کا کام کیا ہے, کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ سے توبہ طلب کریں, اللہ سے استغفار کریں. یہ اسلام کا موقف ہرگز نہیں ہے. ہمیں حکم یہ ہے کہ تمام تر تدابیر اختیار کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دیکھیں قحط پڑا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں پہلے 4 سال کے اندر تو بیسک دو سپر پاورز تھیں, ان کو بڑی شکستیں ہو گئیں, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ قحط پڑا. اب قحط کے اندر جو ہے وہ پرانے زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا, پورا مکہ جو ہے نا وہ راہزن بن جاتا تھا, پورا عرب کا خطہ جو ہے راہزن بن جاتا, قبائل جو ہے وہ دوسرے کو لوٹنا شروع کر دیتے تھے. لیکن اب خلافت راشدہ تھی, حضرت عمر کا دور تھا, قحط آ گیا. تو حضرت عمر فاروق نے بہترین طریقے سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی, تمام گورنرز کو خط لکھا کہ فوری طور پر جو ہے وہ مدینے کے اندر جو ہے وہ سپلائی چین بنائی جائے کھانے کی. ابو عبیدہ بن جرہ نے کھانا بھیجا, اونٹوں کے قافلے در قافلے آئے. اس زمانے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے تاریخ کی کہ لاکھوں لوگ جو ہے مدینہ کے باہر آ گئے, کیونکہ باہر وہ تو, اور روزانہ جو ہے وہ کھانا پکتا تھا ان کا. حضرت عمر فاروق جو ہے وہ خود اس کی نگرانی کرتے تھے کہ ان بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے. یہ جو ڈسپلیس پیپل ہیں جو کہ قحط کی وجہ سے جو ہے مدینے کے اطراف میں آ گئے, ان کے کھانے کی اتنی بڑی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اس میں حضرت عمر فاروق خود. تو اب ہمارے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی روم کے اندر جو ہے وہ عذاب آنا چاہیے تھا, یہ ہمارے پر نہیں. استغفار جاری تھی, اسباب کے لیے تدابیر اختیار کرنے کے والے سے پوری جدوجہد بھی جاری تھی. اسی طرح حضرت عمر فاروق کے دور میں پھر جب قحط ختم ہوا تو پھر وبا پھیل گئی دمشق میں.
شام کے خطے کے اندر حضرت معاذ بن جبل شہید ہوئے, ابو عبیدہ شہید ہوئے, اس وبا کے دور کے اندر بھی جو ہے وہ صرف استغفار کا مطالبہ نہیں کیا گیا, پوری ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی گئی, ہر ایک کو کہا گیا دور دور ہو جاؤ, اور جو ہے وہ جو کام ہو سکتا تھا کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ کلونجی کھانا سے وبا صحیح ہو جائے گی, یہ بھی نہیں کہا گیا کہ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھو تمہیں وبا نہیں لگے گی, تم اب ساتھ. سب جو تدابیر کی گئیں, میرا خیال یہ کہ پرابلم جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم جو ہمارے سلف ہیں نا, ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس انڈرسٹینڈنگ سے محروم ہو گئے. ہمارے پاس الفاظ ہیں اور ہمارے پاس پورا پیکج, کچھ ایک حدیث کا لے کر ہم پورے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پوری انڈرسٹینڈنگ ہے, بلکہ اس حدیث کے ساتھ کوئی اور بھی حدیث ہوتی ہے جس کو ملا کر پڑھا جائے تو اس حدیث کے مکمل معنی جو ہے وہ سمجھ میں آتے ہیں. تو اس وبا کے دور میں بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہوئی, حضرت عمر فاروق استغفار کرتے رہے, تمام صحابہ استغفار کرتے رہے, لیکن جو ہے وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے یہ یا اللہ ہم آپ کے لیے جہاد کرنے نکلے, ہم نے جو ہے وہ روم و قیصر و کسرا سے لڑائی کی, آپ نے ہم پر وبا بھیج دی, آپ نے ہم پر تعاون بھیج دیا, یہ کیا بات ہوئی. تو مشکلات صرف جو ہے وہ یوں سمجھیں ہمارے دور میں نہیں آئی ہیں, اعلیٰ ترین جب مکمل بہترین قسم کے افراد بھی جو ہے وہ اس دنیا پر موجود تھے, اس زمانے کے اندر بھی اللہ نے آزمایا ہے, تدابیر کی گئیں اور اس کے ساتھ استغفار کیا گیا. آسمانی آفت کو اعمال کا نتیجہ قرار دے کر حکمرانوں کو بچانے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ تصور جو ہے نا, ہم جب کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال کی سزا ہے, تو ہم اصل میں اپنے حکمرانوں کے بدعمالیوں سے جو ہے وہ لوگوں کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. یہ اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے. حکمرانوں کی غلطی حکمرانوں کی غلطی تسلیم کی جائے گی, عوام الناس کی غلطی عوام الناس کی غلطی تسلیم کی جائے گی, اس کے اندر کوئی جو ہے وہ کمی برداشت نہیں کی جائے گی. لیکن انسان جو ہے وہ اس پر بھی غور و فکر کرے گا کہ قومی اعمال کیا ہیں, انسانی اعمال کیا ہیں, کن وجوہات کی بنیاد پر جو ہے یہ چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. یہ حضرت عمر فاروق بھی سوچتے تھے, باوجود یہ کہ وہ بہترین عمل کرنے والے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسلام تو اتنا یوں سمجھیں کہ جدوجہد کرنے والا دین ہے کہ اس نے کہا ہے کہ سب سے بڑا جہاد ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق کہنا ہے. تو جب ہمارا سب سے بڑا جہاد یہ ہوا تو ہم کہاں اپنے حکمرانوں کو بچانے کے لیے جو ہے وہ یہ کہانیاں کہ جو ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے عذاب آیا ہے یہ ہم کریں. تو یہ اسلام کا نقطہ نظر یہ بھی نہیں ہے. تو پھر نوٹ کرنے والی بات یہ کہ استغفار کا جب مطالبہ کیا جاتا ہے نا, تو ہم ایک خاص طبقے سے نہیں کرتے, نیک سے بھی کرتے ہیں اور بد سے بھی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کثرت سے روزانہ استغفار کرتے تھے. ذرا سی تیز ہوا چل پڑتی مدینے میں تو صحابہ عذاب کے ڈر سے مسجد نبوی کی طرف دوڑتے. ان کو یہ خیال نہیں آتا تھا کہ بھائی عذاب تو مکہ میں کفار مکہ کو, یہ مکہ کے سرداروں کو آنا چاہیے. وہ تو کبھی ایسی بات نہیں کرتے تھے, وہ تو ڈرتے تھے یا اللہ پاک جو ہے وہ کہیں ہم سے کسی بات پر ناراض تو نہیں ہو گیا. آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ان باتوں میں ناراض ہوتے ہیں جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ تمہیں کوئی پنش کیا گیا ہے, تم پہ عذاب کیا گیا. لیکن پرانے زمانے کے لوگ اس چیز کو اس طرح دیکھتے ہی نہیں تھے, بڑے پازیٹیو تھے. اچھا, دوسری بات یہ کہ ہم نے نیکی اور بدی کو امیر و غریب میں بھی تقسیم کر دیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک سارے امیر برے ہیں اور سارے غریب نیک ہیں. دیکھیں اسلام اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اس کے اندر مسجد بھی اگر غلط جگہ بنی ہوگی نا مسجد, تو وہ سیلاب مسجد کا بھی لحاظ نہیں کرے گا, مسجد بھی وہاں کا لے کر جائے گا. جس جگہ آفت آتی ہے نا وہاں اچھے برے سب متاثر ہوتے ہیں. قرآن حکیم میں واضح طور پر کہا گیا کہ بچو اس فتنے سے جس کا شکار جو ہے وہ صرف برے نہیں ہوں گے. تو جس جگہ آفت آئے گی وہاں اچھے بھی متاثر ہوں گے بروں کے ساتھ ساتھ. ایسا نہیں ہوگا کہ اچھوں کو جو ہے وہ چھوڑ کر سے بروں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے گا. جہاں آفت نہیں آئی وہاں بھی اچھے برے سب مکس چلیں گے اور سب کو مزید کام کرنے کی مہلت ملے گی. اچھوں کو مزید اچھے کام کرنے کی مہلت ملے گی اور بروں کو مزید کام کرنے کی برے کام کرنے کی مہلت ملے گی. دیکھیں میں یہ بات یہ کیوں کر رہا ہوں, کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ امیر کو کسی نے بد بنا دیا اور غریب کو. یہ میں مولانا طارق جمیل صاحب نے جب استغفار کی توجہ دلائی تو کچھ جو رد عمل آیا آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. سوشل میڈیا صارف یاسمین قاضی نے ایک بات کی, بہت گناہ کرتے ہیں نا یہ غریب لوگ, زندگی بھر جہنم جھیلتے ہیں, ہر سال ان کو خدا ایک بڑی سزا دیتا ہے. امیروں سے سیکھیں, کوئی گناہ نہیں اس لیے کوئی سزا نہیں, عیش ہی عیش. سوشل میڈیا صارف اسما اعظم نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا مطلب جہاں جہاں سیلاب آیا وہ گناہ گار ہیں, باقی جو محفوظ رہے وہ نیکوکار. یہ ہمارا موقف ہی نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں مسجد بھی اس کے اندر ڈوبی ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جو آفت کے اندر نیک بھی ڈوبے ہیں اور بد بھی ڈوبے ہیں. اور یہ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بچے ہیں جن پر آفت نہیں ہے ان کے اندر برے بھی موجود ہیں اور اچھے بھی موجود ہیں. جو یہ نقطہ ہمارا ہے نہیں,
ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آفت آئی ہے، ہم یہ غور کریں کہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہماری کیا کمی رہ گئی ہے دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے. دنیاوی اعتبار سے جو کمزوریاں ہیں ان دنیاوی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، جو دینی اعتبار سے ہے اس کو ہم استغفار کے ذریعے جو ہے وہ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں. اور استغفار کے معنی کیا ہوتے ہیں، توبہ کرنے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اگر ایک آدمی جو ہے وہ گٹکا کھاتا ہے اور اس کی جو ہے وہ اس کو کینسر ہو جاتا ہے، اب اس کو احساس ہوتا ہے کہ جو ہے وہ میں نے گٹکا کھا کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا، تو اس کی توبہ کیا ہے، اس کی استغفار کیا ہے؟ استغفار وہ یہ کرے گا، یا اللہ پاک جو میں نے پیچھے گٹکا کھایا تھا یا اللہ اس پر مجھے معاف فرما. توبہ اس کی یہ ہوگی کہ آئندہ وہ گٹکا نہیں کھائے گا. اگر وہ استغفار کرتا رہے اور توبہ جو ہے گٹکا پھر بھی کھاتا رہے، اس کی استغفار اصل میں جعلی کہلائے گی، فیک استغفار ہے وہ. اسی طرح جب ہم استغفار کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے عمل کے اندر بھی جو ہے تبدیلی لے جائے. اور عمل کے اندر صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج نہیں، بلکہ اگر میں کسی ادارے کے اندر کام کر رہا ہوں وہاں کرپشن ہے تو وہاں کرپشن کر رہا ہوں اور استغفار کا منہ میں لفظ ہے، تو یہ کوئی استغفار نہیں ہے، یہ خدا کے ساتھ مذاق ہے، مجھے وہ کرپشن چھوڑنی پڑے گی. اسی طرح کہیں بیڈ مینجمنٹ ہے تو اس کے حوالے سے مجھے اپنی بیڈ مینجمنٹ کو گڈ مینجمنٹ میں تبدیل کرنا ہوگا. تو جب استغفار کی اپیل ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دیگر ذمہ داریوں سے غفلت برت کر صرف زبان سے استغفر اللہ لپ سروس ہو، استغفر اللہ کے چند کلمات ادا کر لیے جائیں. اور نہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ جن لوگوں پر مصیبت آئی وہ استغفار کرے. دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جن لوگوں کو مصیبت آئی وہ استغفار کریں، استغفار تو مجھے بھی کرنی ہے. اپیل قوم سے ہوتی ہے جس پر آفت آئی ہے یا نہیں آئی ہے، سب کو استغفار کرنا ہے. بعض لوگوں کو تکلیف ملی ہے، بعض کو تکلیف نہیں ملی ہے، لیکن سب کو جو ہے وہ اللہ کے آگے جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائیے، ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں. اور یاد رکھیے کہ مکہ بھی سیلاب میں ڈوب جاتا ہے. ابھی 2 سال پہلے جو سیلاب آیا تھا اس میں یہ مکہ کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں. تو مقدس ترین مقامات بھی جو ہے وہ ان آسمانی آفتوں کے نظر ہوتے ہیں. قدرتی آفات کی سائنسی توجہ کیا اسلام قبول نہیں کرتا؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. سائنس نے بتایا ہمیں کہ گلوبل وارمنگ ہے اور جس کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور وہ اس کو ٹیکل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کسی طرح. تو اس چیز کو تو اسلام تحسین کی نظر سے دیکھتا ہے. مگر سائنس کا مسئلہ ہے کہ وہ ہاؤ کے سوال کا جواب دیتی ہے کہ یہ بارشیں زیادہ کیوں ہو رہی ہیں، فلڈز بہت زیادہ کیوں آ رہے ہیں. وائی کے سوال کا جواب نہیں دیتی. وہ وائی کا سوال کا جواب جو ہے وہ مذہب دینے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر یہ اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیوں کیا کہ یہ جو ہے وہ سیلاب آ گیا. مذہب کا یہ دعویٰ بھی نہیں ہے کہ ہر سیلاب عذاب ہے. مذہب کا یہ دعویٰ بھی نہیں ہے کہ ہر سیلاب آزمائش ہے. دیکھیں یوسف علیہ السلام کے دور کے بادشاہ خواب دیکھیں آپ. بادشاہ دیکھتا ہے کہ اے یوسف، اے بہت بڑے سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جن میں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 بالکل سبز خوش ہیں اور 7 ہی دوسرے بھی بالکل خشک ہیں، تاکہ میں واپس آ کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیا. بادشاہ نے خواب دیکھ لیا، 7 پتلی گایوں کو جو ہے نا 7 موٹی گائیں 7 موٹی گایوں کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لائیو اسٹاک یعنی مویشی بھی گئے کام سے 7 سال، اور جو ہے وہ 7 سال جو ہے وہ پودے اور جو ہے وہ ویجیٹیبلس بھی مصر گیا. تعبیر کیا تھی کہ 7 سال تک جو ہے وہ کیا ہونا ہے، بارشیں ہوں گی، پھر 7 سال اس عرصے میں پریپریشن کرنی ہے، پھر 7 سال جو ہے وہ قحط آئے گا، پھر 1 سال بعد پھر بارش ہوگی. یہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کی. اب یہ جو بادشاہ کو یہ خواب نظر آیا، اس کے لیے آج کل جو لفظ ہے وہ ہے ایل نینیو، اور اس کے مقابلے میں لا نینیا ہوتا ہے. تو ایل نینیو جو ہے وہ آج کی سائنس کے زمان میں قرآن تو یہ اتنا پرانا واقعہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے کبھی ایسے پیٹرنز بنتے ہیں کہ جو ہے لگاتار بارشیں ہوتی ہیں اور پھر وہ پیٹرن تبدیل ہو کر لگاتار قحط کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. کرنے کا اب وہ مصر کے لوگوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے عذاب اور تمام چیزوں سے. بادشاہ کی مدد کی جا رہی ہے کہ بھائی مستقبل میں مصیبت آ رہی ہے، اس کو ٹیکل کرنا ہے. تو کیا یہ قحط عذاب تھا جو یہ اگلے 7 سالوں میں آنا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خود چاہتے ہیں کہ بندہ معاملے کو پہچان کر حالات سے نمٹنے کی پلاننگ کرے. حضرت یوسف علیہ السلام اس حوالے سے رول ماڈل ہے. انہوں نے پھر 7 سال کے اندر پلاننگ کی تاکہ اگلے 7 سال قحط کے اچھی گزر جائیں. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آسمانی آفت یا قدرتی آفت ضروری نہیں ہے کہ عذاب اور جو ہے وہ آزمائش کے پلڑے میں تولی جائے. بعض دفعہ اس طرح کا فنومنا بھی ہوتا ہے جو بالکل نیچرل فنومنا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کی ترقی چاہتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ بندہ پلاننگ کر کے اس قدرتی آفات سے نمٹے تاکہ جو ہے وہ اس کی اندر جو ہے وہ اس کی قوم مضبوط ہو. جس طرح کہ عمر فاروق کے قحط کے اندر جو ہے علی کا کہنا تھا کہ اس قحط نے
عرب کو جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے رہنا سکھایا. کچھ چیزوں کے نیگیٹو چیزوں کے کچھ پازیٹیو فائدے بھی ہوتے ہیں. تو اب میں یہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ سائنس سے متاثر لوگ جہاں زیادتی کرتے ہیں, سائنس سے متاثر لوگ, سائنس کی جو گلوبل وارمنگ کی بات ہے بالکل تسلیم ہے, لیکن جو ہے وہ سائنس کے سے جو بالکل ہی جو ہے وہ ہر مسئلے کا حل سائنس یہ بالکل نہیں ہے. ماسلو نے کہا تھا کہ if the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail. جب سائنس بہت سارے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتی, سائنس کی اپنی لمٹس ہیں, سائنس کردار سازی نہیں کر سکتی, سائنس حسن کی پیمائش نہیں کر سکتی. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اندر جو ہے کچھ اور عوامل جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. لیکن اب ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ سائنس کے اندر, ہر مسئلے کی توجہ سائنس سے تلاش کرنا, یہ جو ہے وہ بعض دفعہ جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. ہمارے لوگ جو ہے وہ یہاں پر زیادتی کرتے ہیں. سائنس علم, ہمارا اس مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ سائنس علم کی جو ہے وہ ایک تہ تک تو پہنچتی ہے, دوسری تہ جو ہے وہ اس کو مذہبی بیان کرتا ہے, وہی بیان کرتی ہے. موجودہ صورتحال کے اندر جو ہے وہ حالات بڑے ہولناک ہیں. کلائمیٹ چینج جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر مسائل ہیں. یا تو کسی خطے کے اندر, مثلا یورپ کے اندر شدید قحط ہے, تو ہمارے خطے میں شدید بارشیں ہیں, اور یہ بارشیں جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی اس سال ہو گئی, میرا اپنا خیال ہے کہ اگلے سال بھی ایسی بارشیں اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہمیں دیکھنی پڑیں. تو ہمیں جو ہے وہ بہت اچھی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ہے وہ پورا جو ہے وہ سسٹم. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سائنس یہ بتا رہی ہے کہ جو ٹیمپریچر بڑا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے ہوا جب زیادہ گرم ہوتی ہے تو اس کے اندر پانی کو جذب کرنے کی پریسیپیٹیشن کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے جب وہ پانی زیادہ جذب کرتی ہے تو پھر پانی بہاتی بھی بہت ہے. تو وارمر آر لیڈس ٹو مور انٹینس پریسیپیٹیشن. اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ گلوبل وارمنگ جو ہے وہ جو اوزون لیئر کا ڈسٹرکشن ہے, ہماری فیکٹریز سے نکلنے والے دھوئیں نے, ہماری پولوشن نہیں کیا ہے نا یہ. تو اگر اللہ کہتا ہے کہ جو فساد برپا ہے تمہارے اپنے اعمال کی سے, تو بات غلط نہیں ہے. پھر جو سوالات ہیں, جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ یہاں پر کیوں ہوا, یہ کراچی میں, لاہور کے اندر, اسلام آباد میں سیلاب کیوں آیا. یہ سوال یہ نیا نہیں ہے, یہ بہت پرانا سوال ہے. 1755 کا جو ارتھ کویک تھا لزبن کا, لزبن ایک مذہبی شہر تھا پرتگال میں, جب وہاں پر ارتھ کویک آیا تو لوگوں نے کہا کہ توبہ کرو. اس وقت جو بات تھی تو وولٹیر نے ایک سوال اٹھایا تھا. وولٹیر نے یہ کہا تھا کہ لزبن از ڈسٹرائڈ while they dance in Paris. پیرس میں ڈانس جاری ہے, لزبن میں تو کرائسٹ کی سرگرمیاں مسیح کے حوالے سے جو ہے مذہبی سرگرمیاں تھیں, اور وہاں جو ہے وہ لزبن ڈسٹرائڈ ہو گیا. تو لزبن از ڈسٹرائڈ while they dance in Paris. آج جو سوال بنتا ہے, آج ہمارے پڑھے لکھے لوگ کیا سوال کر رہے ہیں, while they do all of their mighty corruption in اسلام آباد, لاہور, کراچی, یعنی کہ سارے کام جو ہے وہ ڈسٹریکشن جو ہے وہ کے پی کے بیچارے کہاں کہاں علاقوں میں آ رہی ہے, while they do all of their mighty corruption in اسلام آباد, لاہور, کراچی. اور بالاکوٹ والے زلزلے بھی میں یہی سوال اٹھتے تھے کہ بالاکوٹ میں زلزلہ جو ہے وہ کیوں آیا, گناہ تو زیادہ لاہور میں ہو رہے ہیں, کراچی میں ہو رہے ہیں, اسلام آباد میں ہو رہے ہیں. یہ سوالات بالکل انسان کے ذہن میں آتے ہیں. لیکن پھر یہ بھی سوال اٹھنا چاہیے کہ پاکستان پانی کے نیچے کیوں ہے, پاکستان یہ گلوبل وارمنگ کا نتیجہ کیوں بھگت رہا ہے, جبکہ یہ گلوبل وارمنگ انڈسٹریلائز نیشن کی وجہ سے ہوئی ہے. ان کی فیکٹریز ہیں جو ہر روز جو ہے نہ جانے کتنا جو ہے دھواں اگلتی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اس گلوبل وارمنگ کا نتیجہ بھگت رہے ہیں. اور ابھی جو ہے وہ انہی کے قرضے لے کر, انہی کے قرضوں کا جو ہے وہ, اور ان کا احسان, یہ ہم پر احسان کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری مدد کر رہے ہیں. بھائی آپ لوگوں نے پولوشن پھیلائی, آپ لوگوں نے حالات خراب کیے, اب ہم بھگت رہے ہیں, اور اس کے اوپر وہ ہم پر احسان کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں چند کروڑ ڈالر دے کر جو ہے وہ بولتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ انسانیت کا حق ادا کر دیا. گرین انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ ایسی جگہ انویسٹمنٹ کی جائے کہ جہاں پر جو ہے وہ ماحول کو اب نقصان نہ پہنچے. اب انسانیت کا شعور بیدار ہو رہا ہے, لیکن حکومت نے جو کام کرنے سے ڈیمیج تھے وہ تو کر لیے. قرآن مجید کے مطابق مصیبتوں کے دو مقامات ہوتے ہیں. ایک تو جو ہے وہ کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے یا خود تمہارے نفوس کو پہنچتی ہے, وہ ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یعنی کہ یہ عذاب ہے, آزمائش ہے, قطع نظر اس کے اللہ تعالیٰ کی تقدیر, اللہ کے پلان میں مصیبت لکھی ہوئی ہے, چاہے وہ زمین میں آئے چاہے ہمارے نفوس کو پہنچے. اور یہ بات اللہ کے لیے آسان کام ہے. یہ اس لیے کہ جو کچھ تمہیں نہ مل سکے اس پر تم غم نہ کیا کرو, اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا نہ کرو. اور اللہ کسی بھی خود پسند اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. آدمی صابر شاکر ہونا چاہیے. تقدیر میں ہمارے حوالے سے چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو اس قرآنی آیت کے مطابق
دو مقامات ہیں. مثلا جو نفوس کو پہنچتی اس میں بیماریاں ہیں, تعب و تکان ہے, تنگ دستی ہے, موت ہے, یہ نفوس کو پہنچنے والی مصیبتیں ہیں. دیگر جسمانی اور قلبی تکالیف ہیں. اور زمین میں آنے والی مصیبتیں جو ہیں کون کون سی ہیں؟ قحط ہے, طوفان و سیلاب ہے, زلزلہ ہے, دیگر زمینی و آسمانی آفات ہیں. اور اس وقت ہمارا پوائنٹ آف نوٹس جو ہے وہ کیا ہے؟ سیلاب ہے. تقدیر میں سیلاب لکھا تھا, لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس حیثیت سے یہ سیلاب آیا ہے. کیا عذاب تھا, یہ آزمائش تھا یہ, یا بس محض لا آف نیچر کے تحت برپا ہونے والا ایک عمل تھا؟ بعض لوگوں کے لیے میں آپ کو صاف صاف بتاؤں یہ عذاب تھا, بعض لوگوں کے لیے یقیناً یہ آزمائش تھی, اور بنیادی طور پر جو ہے یہ لا آف نیچر کے تحت برپا ہونے والا ہی ایک عمل ہے. ہم نے جو زیادتیاں کی ہیں, ہم نے جو مس مینجمنٹ کی تاریخ رقم کی ہے, ہم نے جو نالوں کے اوپر بالکل راستوں کے اندر جو ہے وہ مسجدیں بنائی ہیں, بستیاں بنائی ہیں, اس کے بعد ایسی بارشیں آنی تھی تو ہمارے ساتھ یہ ہونا ہی تھا. یہ عذاب کا مطلب ہے پنشمنٹ نا. اگر میں جو ہے وہ روڈ کے اوپر جو ہے, میں چاہے کتنا بڑا نمازی ہوں, اگر روڈ پر جو ہے وہ غفلت سے جو ہے وہ آ جاؤں گا تو میرا انجام ایکسیڈنٹ ہے. میں نے روڈ جو پانی کا روڈ ہے اس کے پر اپنا گھر بنا لیا, جب زیادہ بارشیں ہوئی تو مجھے بھگت نہیں تھا, پنشمنٹ تو آنی تھی مجھ پر. آخری حصہ میں آتا ہوں, اگلے 5 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ It is easy to dodge our responsibilities, but we cannot dodge the consequence of dodging our responsibility. میں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی, لیکن پھر جو اس کے نتائج ہیں مجھے مستقبل میں بھگتنے پڑیں گے. تصورات کو درست کرنے کی ضرورت ہے, تصورات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ کہ ہم اللہ کا امتحان نہیں لے رہے, وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے. ہم بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کیونکہ ہم نے اسلام قبول کر کے چند نمازیں پڑھ کے اللہ پہ احسان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم پر خصوصی کرم کرے گا. بھائی ہمارا امتحان ہو رہا ہے, اور اس امتحان کے اندر رزلٹ بعد میں آنا ہے. اس وقت ہمیں ہر طرح بہترین پرفارمنس دینی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے, ہماری چستیوں کو بھی دیکھ رہا ہے, ہماری سستیوں کو بھی دیکھ رہا ہے. یہ کہہ کر کہ ناٹ مائی جاب, یہ کہہ کر ہم نہیں بچ سکتے. اگر میں نے کسی بھی معاملے میں سستی کو مظاہرہ کیا تو اس کے نتائج مجھے بھگتنے پڑیں گے. دوسرا تصور جو درست کرنے کی ضرورت ہے وہ تصور ترقی کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے لوگ بیچارے اتنے سادے ہیں, عوام الناس اس میں خوش ہوتے ہیں کہ حکمران اگر کچھ روڈوں کا افتتاح کر دیں, کچھ موٹر وے بنا دیں, کچھ کاسمیٹک کام کرا دیں, ہم کہتے ہیں کام ہو رہا ہے, کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں ایسے KPIs بنانے کی ضرورت ہے جس کی روشنی میں ہم کہہ سکیں کہ حقیقی معنوں میں حکمران کتنا کمپیٹنٹ ہے, اس کی کارکردگی چیک کی جا سکے. دیکھیں بعض کام سطح زمین سے نیچے ہوں گے, بڑے بڑے پائپ جو ہے سطح وہ نظر نہیں آتے. بعض ہو سکتا ہے کہ خلا کے اندر ہمیں سیٹلائٹ بھی بھیجنا پڑے, وہ بھی ہم بولیں گے کیا فضول کام ہے. بعض ایسی جگہ پہ بھی کام ہوں گے جہاں پروجیکٹ آپ چمک دمک پبلک سٹی کو نظر نہیں آئے گی, لیکن جو ہے وہ یہ کام کرنے ہوں گے. جدید تحقیقات کا بھرپور استعمال کرنا ہوگا, لانگ ٹرم پروجیکٹس پہ کام کرنا شروع کرنا ہوگا, مشاورت کرنی ہوگی, جس کے نتیجے میں جو ہے وہ روڈ کی چمک دمک تو نظر نہیں آئی کہ بھائی بڑا کام ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ پروجیکٹ بن گیا, یہ پل بن گیا. لیکن جو ہے وہ اس طرح کی آفات کے مقابلے میں ہمارے پاس سسٹینیبل انفراسٹرکچر بن جائے گا. یہ جو مستقل جو کیفیت ہوتی ہے کہ مجھے جنگ لڑنی ہے اور جو ہے مجھے مشاورت کی ضرورت نہیں ہے, میں کسی سیلز مین سے نہیں مل سکتا. حالانکہ سیلز مین کیا کر رہا ہے اس کارٹون کے اندر, جب یہ بندہ تلوار لے کر میدان میں جا رہا ہے تو وہ ایک اس سے بہتر سولوشن لے کر آ رہا ہے, لیکن جو ہے وہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ اس سولوشن کے حوالے سے جو ہے بات کر سکے. تو یہ چیز تصور ترقی کو درست کرنے کی ضرورت ہے. چند جو ہے وہ چمکتی دمکتی چیزوں کے ساتھ بیوقوف بنتے رہیں گے ہم تو ہمیشہ جو ہے وہ دھوکہ کھائیں گے, دھوکے کھاتے رہیں گے. تیسری بات یہ کہ ذمہ داری کے کھلے چھپے بھی قانون پر عمل کرنے والے معاشرے کی تشکیل کی ضرورت ہے, کھلے میں بھی اور چھپے میں بھی. ہمیں قانون پسند شہری چاہیے, ہمیں قانون پسند لیڈرشپ چاہیے, ہمیں قانون ایسا چاہیے جو حق کو سپورٹ کرنے والا ہو. ایسا نہ ہو کہ قانون لوگوں کی ہر جائز اور ناجائز خواہش پر عمل, ایسا ہونا چاہیے کہ چاہے وہ جائز خواہش ہو یا ناجائز خواہش ہو, ہر چیز کو میرٹ پہ دیکھا جائے, قانون کے مطابق ہے تو اس پہ عمل ہو, ورنہ نہ ہو. اور قانون امیر و غریب سب کے لیے ایک ہو. اگر یہ معاشرہ ہم بنانے میں کامیاب ہو گئے تو اس بات کا امکان ہے کہ جو ہے وہ جب کوئی بندہ جو ہے وہ آگے بڑھ کر جو ہے غلط جگہ پر گھر بنانے کی کوشش کرے گا تو اسے لوگ روکنے والے ہوں گے. جب کوئی جو ہے وہ کچھ بند کے حوالے سے جو ہے وہ غلط طریقے سے توڑا ہوگا تو اس کو جو ہے وہ روکنے والے لوگ موجود ہوں گے. لیکن جب قانون جو ہے وہ 2 نمبر ہو جائے گا, قانون کی عزت نہیں رہے گی, تو پھر ہر ایک بولے گا کہ یہ جو ہے یہاں پر جو ہے وہ قوت کا راج ہے, یہاں پر ڈنڈے کا راج ہے. تو جو زیادہ
ڈنڈے کے پر کا جو ہے حامل ہوگا وہ ملک پہ جو ہے زیادہ جو ہے وہ قبضہ کرتا رہے گا. اور اس کا حل اس کے سوا کچھ نہیں کہ اسلامی نظام جس کے اندر جو ہے حکمران بھی جو ہے وہ جواب دے, عام عوام بھی جواب دے, اکیلے کے بھی انسان ڈرتا ہے کہ اللہ پاک اگر اکیلے میں بھی کروں گا تو آپ تو مجھے کم از کم دیکھ ہی رہے ہیں. فوری کرنے کا کام کیا ہے؟ فوری کرنے کا کام یہ ہے کہ بھائی سیلاب زدگان بہرحال پریشان ہیں, جو میں نے باتیں پیچھے بتائی ہیں وہ یقیناً تعلیم و تربیت کا کام ہے, لانگ ٹرم کام ہے, لیکن فوری طور پہ سیلاب زدگان پڑے ہوئے ہیں, ان کی مدد کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خود احتسابی کرنے کی ضرورت ہے, وسیع معنی میں توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے, اپنے سسٹمز کو درست کرنے کی ضرورت ہے. میں نے استغفر اللہ پڑھ لی لیکن کرپشن اس سسٹم میں جاری رہا تو پھر بھگتیں گے. شاید کل بھی کسی کی راہ تک رہے ہوں, شاید ہم کل بھی کسی کی راہ تک رہے ہوں, جس طرح ابھی یہ ہمارے بھائی پریشان ہیں, خدا نہ خواستہ کبھی ایسا معاملہ نہ آئے کہ ہم بھی کل کسی کی راہ تک رہے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں محتاجی سے بچائے, ہمارا ہاتھ ہمیشہ دینے والا ہاتھ ہو, لینے والا نہ ہو, اور جن کا ہاتھ نیچے ہے یا اللہ پاک ان کے حالات کو بہتر بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.